جو اپنے بچوں کو ذبح کرتے ہیں یا اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے بہت کہ یا تو جوا کھیلتا ہوگا یا نشہ کرتا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کی غلطی ہے، اور جو اس ٹائم گورنمنٹ ہے اس کی غلطی ہے۔ ان کی مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ ڈپریشن میں آ گئے، اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ اپنی اولادوں کو مار رہے ہیں۔ اس میں سب جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں۔ پہلے ہماری حکومت اور ہمارا معاشرہ۔ نماز پڑھنی چاہیے تھی، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، اور سکتا ہے کوئی اور بھی مدد کر دیتا۔ تو یہ پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر بے شمار ایسے مسائل ہیں جو بیچارے لو انکم لوگ ہیں۔ جب بچوں کو مارنے تک کی یا بیچنے تک کی نوبت آتی ہے نا، تو وہ اکثر ہماری اپنی نالائکی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو وائرل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی۔ کل جو فیصل آباد میں ایک افسوسناک دل خراش واقعہ پیش آیا، غربت کے باعث باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کو جو ہے ذبح کر دیا، قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے، اس کے پیچھے کس کی غلطی ہے، حکومت کی نااہلی ہے، معاشرے کی بے حسی ہے، یا اس شخص نے جو قدم اٹھایا وہ غلط تھا یا صحیح، اس کے بارے میں ہم عوام سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ تو چلیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں۔ پہلے ہماری حکومت اور ہمارا معاشرہ، جنہیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ ہمارے حقوق میں برابر کے شریک ہیں، اور ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میری موجودہ ریاست میں ایک کتا بھی بھوک سے مر جاتا ہے نا، تو خدا کے حضور جو ہے وہ میں جواب دوں گا۔ تو ہم ایک ہمسائے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساتھ والا ہمسایہ ہے کن حالات کا شکار ہے، آیا وہ اس کے گھر میں روٹی ہے نہیں ہے، وہ اس کے بچے بھوکے تو نہیں سو رہے۔ لیکن ہم آج کل اپنے آپ میں اپنے سٹیٹس کو اپ گریڈ کرنے میں اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک بندے نے بھوک سے تنگ آ کر اپنے گھر کا کرایہ وہ کتنے مہینوں سے نہیں دے پا رہا تھا، اس سے تنگ آ کر، مالک مکان سے تنگ آ کر، غربت سے تنگ آ کر، میرا خیال ہے اس کی بیگم کو یہ وفات کو بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو جب اپنی بیٹیوں کو نہیں پال سکا تو اس نے دیکھے اپنی بیٹیوں کو بھی ذبح کر دیا اور خود بھی اپنی جان لے لی۔ مطلب آپ سوچیں کہ ایک باپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کتنا مجبور ہوگا کہ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹیوں کو ذبح کیا اور بعد میں اپنی جان دے دی۔ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس معاشرے کی وجہ سے وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈپریشن اور دباؤ میں آیا ہوگا، کیونکہ نارمل انسان اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں ایک ماں ہوں، میں اپنے بچے کو غصے میں ایک تھپڑ لگا دوں نا تو رات میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار نہیں میں نے غلط کیا، مجھے غصہ آ گیا، تحش آ گیا، میں نے بیٹے کو کیوں مارا، تو ساری رات افسوس میں گزرتی ہے۔ تو ایک نارمل انسان ایسی حرکت کر نہیں سکتا، تو اس بندے آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا روزگار کا ذریعہ کیا تھا، کیا وہ معذور تھا یا اس کو وہ، میں تو سمجھتی ہوں کہ یقیناً یہ بھی ہو رہا ہے بہت کہ یا تو جوا کھیلتا ہوگا یا نشہ کرتا ہوگا، اور جو کماتا ہوگا وہاں جاتا ہوگا۔ جب بیٹیاں بیچنے کی وقت آ گیا تو اس نے مار دیں، کیونکہ موسٹلی تو ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے اور محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب بچوں کو مارنے تک کی یا بیچنے تک کی نوبت آتی ہے نا، تو وہ اکثر ہماری اپنی نالائکی ہوتی ہے۔ وہ حالات بھی ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا شکار بھی ہم خود ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے گھروں میں موسٹلی جو عورتیں ملازمت کرنے کے لیے آتی ہیں گھروں کے کاموں کے لیے، میں نے آج تک مجھے ایک عورت ایسی نہیں ملی جو یہ کہتی ہو کہ اس کا شوہر کماتا ہے۔ شوہر ہٹے کٹے جوان گھروں میں پڑے ہوتے ہیں اور بیویاں اور بیٹیاں نکلتی ہیں۔ پھر جس وقت کوئی بات حد سے گزر جاتی ہے، پھر اور تو سمجھ نہیں آتی، اس طرح ہمدردی الگ لے لی اور جان بھی چھوٹ گئی۔ اور ویسے بھی موسٹلی لوگ یہاں پہ پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایک طبقہ ہے، بلکہ طبقہ کیا، مجھے لگتا ہے ہر طبقے میں تقریباً 60 to 70% لوگ تو ہیں ہی ڈرگس پہ، مرد تو ہیں ہی ڈرگس پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ میں بالکل نہیں مان سکتی کہ ایک محنت کرنے والے انسان کے ارد گرد اتنی غربت ہو کہ اسے بچے مارنے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی۔ دیکھیں، یہ دونوں فیکٹر ہیں جو معاشرے کی، اس کے اندر بھی بے حسی ہے اور حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ جو لو انکم جو ہماری جو پاپولیشن ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو ان کی جو سپورٹ ہے، جسے ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، جسے ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو عمران خان سے جسے وہ ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑا اس کا تھاٹ ہے ان کا اس سارے پیچھے، کہ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے جو لو انکم ہے۔
تو یہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر بے شمار ایسے مسائل ہیں جو بیچارے لو انکم لوگ ہیں وہ مجبور ہو کے اس قسم کے کام کرتے ہیں. حالانکہ جو ہمارا جو دین ہے اسلام، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے کہ کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے. وعدہ کیا ہے پہنچے گا، لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ سائیکولوجیکل بہت سارے ڈس آرڈر ہوتے ہیں لوگوں کے اندر کہ جو اس قسم کے ایکشن کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو ذبح کرتے ہیں یا اس قسم کا کام کرتے ہیں. حالانکہ نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے اس قسم کے فعل کو. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو آج کے وقت میں یہ کہوں گا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو لو انکم ہے ان کو پورا سپورٹ کرے. غلط کیا انہوں نے ایسے تو اللہ کا بھی اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے تو بیٹیاں تو رحمت ہیں، تو وہ تو یہ تو بہت غلط حرکت کیا انہوں نے. بیچارے غربت سے تنگ تھے، ان کا مکان کا کرایہ تھا 1.5 لاکھ تک، تو انہیں کیا قدم اٹھانا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ نماز پڑھنی چاہیے تھی، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، اور سکتا ہے کوئی اور بھی مدد کر دیتا. جس طرح اس نے یہ حرکت کی ہے تو میڈیا پہ آ گئے ہیں تو ویسے بھی کر سکتے تھے، مدد مانگ سکتے تھے. تو اب دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں غریبوں کی. یہ ہمارے معاشرے کی غلطی ہے اور جو اس ٹائم گورنمنٹ ہے اس کی غلطی ہے. ان کی مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ ڈپریشن میں آ گئے، اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ اپنی اولادوں کو مار رہے ہیں. میں نے رات کو پڑھا، یقین کریں میں ساری رات نیند نہیں ہے، مجھے بہت دکھ ہوا، میری برداشت سے باہر تھا یہ. تھا کرائے کے گھر پہ رہتے تھے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو مارا. بہت لوگ کرایوں پہ بھی رہتے ہیں. اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے رزق کی، سب کو ایک جیسا نہیں دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو پورا دیا. لیکن یہ جو نوبت یہاں پر آ رہی ہے نا آپ کے خودکشیاں اور بچے مار رہے ہیں اور سب ٹھیک ہے، ہمارے حکمرانوں کا بھی اس میں بڑا قصور ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کسی چیز کا نہیں ہے، مہنگائی کا کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ محنت کا کہا تھا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ 2022 ہوگا جس میں پاکستان ایک ملک ہوگا جہاں پہ مہنگائی بہت ہو جائے گی، حکمران کرپٹ آ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نوبت جب آتی ہے نا، اس کے پیچھے ہمیشہ معاشرہ نہیں ہوتا. جس طرح کے دنیا کے حالات بن چکے ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. جو بیچارے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے سب سے بڑی. اللہ نے رزق کا وعدہ بھی تو کیا ہے نا. لیکن بس نہیں کرنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں اب اس کے حالات اس کو پتہ ہوں گے. کوئی آسانی سے ایسا کام کرتا ہے اپنی بیٹیوں کو خود ذبح کرنا اور پھر خودکشی کر لینا. باپ تو ویسے ہی بیٹیوں کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتے ہیں. بالکل، باپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں، ماں سے زیادہ باپ جو ہے وہ بیٹیوں کو محبت کرتا ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ پتہ نہیں اس بندے کا اس وقت مینٹلی سٹانس کیا ہوگا، مینٹلی سچویشن کیا ہوگی کہ اس نے یہ قدم اٹھایا. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تو ناظرین، آپ نے عوام کی رائے جانی ہے اس واقعے کے بارے میں. آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل اردو وائرل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اجازت دے. اللہ نگہبان.